بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علمی کے دور میں جب کہ آپ اس مرحلے میں ہیں کہ آپ اپنی شخصیت کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اپنی شخصیت کے ارتقاء اور اس کی بلندی کی خاطر آپ سوچ رہے ہیں، آپ کے عزائم اور ارادے ہیں، تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ شخصیت کی ترقی یا ارتقاء کے راستے کی سب سے پہلی منزل جو ہے وہ خود اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پانا ہے، اپنی خوابیدہ خفتہ صلاحیتوں سے واقف ہونا ہے کہ میرے اندر کیا خوبی ہے، میرے اندر کون سا جوہر پوشیدہ ہے کہ میں اسے اجاگر کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ جب ایک بار یہ زندگی ملی ہے تو اس کو بھرپور جینے کے لیے ہمیں فکر بھی کرنا چاہیے اور اس زندگی میں ہمارے اندر جو جوہر پوشیدہ ہیں ان کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر یعنی طلباء کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری خفتہ صلاحیتیں ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو طلباء سے خطابات کیے ہیں ان کو پڑھیے تو ایک ولولہ ملتا ہے، جوش ملتا ہے۔ ایک موقع پر بڑے پرسوز لہجے میں طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے اس گروہ کے اندر ان بوسیدہ کپڑوں میں اور ان نحیف جسموں میں شیر خفتہ ہے، شیر سوئے ہوئے ہیں۔ آپ ہی کے اندر بے شمار بے نفس داعی، بے لوث مصلح موجود ہیں کہ جن سے آپ خود بھی بے خبر ہیں، آپ کے اساتذہ بھی بے خبر ہیں، آپ کے دوست و احباب بھی بے خبر ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس آواز کے ذریعے سے ان خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کروں، اس خفتہ شیر کو بیدار کرنے کی کوشش کروں۔ میں آپ کی ان خفتہ اور سوئی ہوئی صلاحیتوں پر اپنی اس آواز کے ذریعے سے دستک دینا چاہتا ہوں کہ ان کو بیدار کیا جائے۔ تو ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہم خود واقف نہیں ہوتے، ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون سا جوہر پوشیدہ ہے، کون سی صلاحیت دبی ہوئی ہے کہ ہم ذرا کوشش کریں تو وہ نکھر جائے اور وہ سنور جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی ہمیں ہماری زندگی کا وہ پہلو دکھاتا ہے جس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں اور جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص، چاہے وہ استاذ ہو، چاہے کوئی اور وہ ہو، چاہے کوئی وہ ساتھی ہو، ہمارے زندگی کے ایسے پہلو اور ایسے کسی چھپے ہوئے جوہر اور صلاحیت کی طرف ہماری رہنمائی کرے تو اس کے مشورے کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی اس صلاحیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کون ناواقف ہے؟ ان کو شروع میں شعر و شاعری سے اور تاریخ سے شغف تھا، اس میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک موقع پر کسی نے ان کو مشورہ دیا اور کہا، ان کو توجہ دلائی کہ الا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان احسن بك لقد شرفك اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ کا اصل میدان جو فقہ ہے آپ اس پر دھیان دیجئے، اس کی طرف توجہ کیجئے تو یہ بہتر رہے گا۔ یہ مشورہ امام شافعی کے دل کے اندر اتر گیا، انہوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا اور اس کے بعد وہ مفتی مکہ مسلم بن خالد زنجی کے حلقہ درس سے جڑ گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی بھی اختیار کی، اور اس طرح امت کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام بن گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، شعر و شاعری میں کمال حاصل کر لیتے، تاریخ میں درک حاصل کر لیتے، تب بھی ان کو وہ مقام کہاں حاصل ہوتا جو آج حاصل ہے ان کو، 4 بڑے ائمہ میں سے ایک امام شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں مکی بن ابراہیم، بخاری میں جن کا سند میں بار بار نام آتا ہے، وہ تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، امام صاحب ان کے اندر کے جوہر کو پہچان گئے، ان کو اصرار کر کے دنیائے علم میں، جہان علم میں داخل ہونے پر آمادہ کیا، بار بار کہا کہ آپ کا اصل میدان علم کا میدان ہے، فقہ کے میدان ہے، آپ اس میں آئیے۔ چنانچہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مشورے کو لیا۔ امام مکی بعد میں امام صاحب کے بڑے احسان مند ہوئے اور زندگی بھر
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نماز پڑھنے کے بعد خصوصی طور پر دعا کیا کرتے تھے، زندگی بھر دعا کرتے رہے کہ ان کی برکت سے ان پر علم کے دروازے کھولے اور وہ علم کے میدان میں آئے۔ تو آپ اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوئیے، اپنے آپ سے واقف ہوئیے، اور اپنے کسی ساتھی سے، استاد سے، کسی قریبی سے مشورہ کیجئے کہ میرے اندر کون سا جوہر پوشیدہ ہے، کون سی صلاحیت ہے کہ میں اس کی طرف توجہ کروں اور اس کو زیادہ سے زیادہ نکھارنے کی کوشش کروں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی صلاحیتوں سے واقف ہونے اور پھر ان کو نکھارنے کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔